جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم علی شاہ اور جسٹس انوار الحق صاحب میرے ساتھ. کرونا کرائسس آیا, ہر طرح کی مصروفیات متاثر ہوئیں. دنیا کا ہر بزنس, ہر پروفیشنل, بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, کوئی ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا جو متاثر نہ ہو. اور اسی دوران ہمارے جو سارے ونگز تھے, جو سارے پروجیکٹس ہم کام کر رہے تھے, وہ کسی نہ کسی شکل میں یا ان کی نوعیت بدلی یا ہم نے ان میں سے کچھ کو پاز کر دیا, کچھ کو روک دیا. ایک بڑا اہم ہمارا پروجیکٹ جو آسک کے نام سے تھا, آؤ صلح کریں. اور آؤ صلح کریں میں کمال یہ تھا کہ جسٹس انوار الحق صاحب ہر ہفتے کتنے ایسے کیسز لیتے تھے جو صلح کرنا چاہتے ہیں اور کوئی صلح کروانے والا موجود نہیں ہے. اور خوبصورت بات اس میں یہ تھی کہ یہ اللہ کے لیے فی سبیل اللہ, صرف اس کی ایک ہی شرط تھی کہ ایک پارٹی بھی صلح کرنا چاہتی ہے تو دوسرے کو ریکویسٹ کر کے ہم بلا لیتے تھے اور صلح کرواتے تھے. تو اب آبویس ہے کہ کرونا کرائسس ہے, ہیلتھ زندگی سب سے پہلے ہے. تو آج لکیلی میں جسٹس صاحب اکٹھے تھے اور آج ہماری ایک تمنا تھی, خواہش تھی کہ مل کے بیٹھیں اور وہ تمام کے تمام لوگ جو صلح کرنا چاہتے ہیں اور صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں ان سے کچھ گزارشات کی جائیں. تو میں چاہوں گا کہ جسٹس انوار صاحب کچھ بات چیت کا سلسلہ آگے چلائیں. تو سر ان سے ہمیں کیا کہنا چاہیے ان ڈیز میں جب گھروں میں پابند ہیں, گھروں میں قید ہیں. میرا ابھی وہ ایڈیٹنگ کی ٹیم اس میں ابھی ایک سلائیڈ چلائے گی کہ فرانس میں کل کے دن نشر ہوا ہے کہ گھروں میں رہنے کی وجہ سے جو وائلنس ہے اور لڑائی جھگڑے 30% بڑھ گئے ہیں. یہ فرانس میں بڑھے ہیں, پاکستان کے حالات کیا ہوں گے؟ اس سے بھی زیادہ ہوں گے جی یہاں پہ جھگڑے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کر دی اس وقت جو ہم سارے لوگ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بہت بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں. شاہ صاحب, جو آپ کی وساطت سے جو مجھے ایک دم سے خیال آیا ہے کہ میں ایک بات پہلے طے کر لوں کہ میں مخاطب کن لوگوں سے ہوں. دیکھیں, آپ میں سے 200 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں خاندان جن کے معاملات ہمارے پاس آلریڈی آسک پروجیکٹ میں چل رہے ہیں, اور وہ بچے میرے پاس آتے ہیں میاں بیوی, اور ان کے ساتھ ہماری ایک ایفرٹ جاری ہے جن میں سے بہت سے آپ میں سے ماشاءاللہ اپنے گھروں میں جا کے ہنسی خوشی اپنا زندگی گزار رہے ہیں. اور بہت سو کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا تھا اور یہ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں عارضی طور پہ اس کو معطل کرنا پڑا ہے. میں جو 42 سال کے میرا اس سارے تجربے کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تنازعات ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ عدالتوں میں جانے والا معاملہ ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی ایک ہمدرد آدمی چاہیے جو دونوں کی بات سنے اور ان دونوں کو منت سماجت کر کے اکٹھا کر دے دوبارہ سے. لیکن اس میں جو چیز میں نے بہت شدت سے شاہ صاحب نوٹ کی وہ یہ کہ 99% تنازعات ایسے ہیں میاں بیوی کے جن کو حل کیا جا سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ. اس میں انا ہی کا ایک سب سے بڑا پہلو نکلتا ہے. باقی چھوٹے موٹے گھریلو معاملات فیملیوں میں, رشتہ داریوں میں ہوتے ہیں. ہر گھر کے اپنے اپنے الگ الگ سے معاملات ہیں جن کی وجہ سے اختلافات بڑھتے ہیں بعض جگہوں پہ. لیکن 1% ایسے لوگ ہیں جن کے درمیان صلح کی مجھے خود بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. بہت سنگین بے جوڑ شادیاں ہمارے سماج میں ہیں جن میں بعض اوقات خود مجھے کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس میں مزید جو اس کا اینڈ اپ ہے وہ خدا نخواستہ کسی کی خودکشی یا کسی جگہ اپنا اور اپنے بچوں کو نقصان پہنچانے کی صورت میں نہ نکلے. میں ان 99% اپنے بچوں سے اس وقت مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جن کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ ان کے تنازعات ایسے ہے ہی نہیں کہ اگر وہ اپنی انا کے خول کو توڑ کے دیکھیں تو وہ کوئی اختلاف باقی رہ جاتا ہے. جب میرے پاس بچے بیٹھتے ہیں اسی جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں, ایک طرف میاں بیٹھا ہوتا ہے, ایک طرف بیوی بیٹھی ہوتی ہے. بعض اوقات بچوں کو میں جان بوجھ کے دوسرے کمرے میں بٹھاتا ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ان کے ماں باپ کن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں اور وہ اسی کو اپنی میموری کا حصہ بنا لیں اور آئندہ زندگی ان کی بھی متاثر نہ ہو. میں نے پچھلے دنوں ایک بہت دل کے ساتھ اور دل پہ بوجھ کے ساتھ ایک نظم سنی تھی زورا نگاہ کی, جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو جنگل ہے اس کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے. شاہ صاحب, اس میں 2-3 لائنیں بڑی زبردست تھیں. اب سارا مجھے صحیح الفاظ میں یاد بھی نہیں ہوگا, لیکن اس میں ایک بات یہ تھی کہ جب جنگل میں طوفان آتا ہے تو کوے جو ہیں وہ فاختاؤں کے انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں اور فاختائیں جو ہیں وہ کووں کے انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی پل ٹوٹ جاتا ہے یا جنگل میں سیلاب آ جاتا ہے تو ایک ہی تختے پہ شیر بھی ہوتا ہے, گلیری بھی ہوتی ہے, اور وہ اکٹھے وہ اس مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں.
تو میرے وہ بچے جو میرے ساتھ آ کے یہاں بیٹھتے تھے اور جن کے ساتھ میرے معاملات چل رہے تھے کہ آؤ صلح کر لو، میں ان سب کو اس سورہ نگاہ کی نظم کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی آفت کا سامنا کر رہے ہیں ہم، صرف ہم نہیں کر رہے، پوری دنیا کر رہی ہے۔ اس طرح کی آفتوں کے وقت میں، اس طرح کے معاملات میں تو قومیں، قبیلے اور ملک آپس کے اختلافات کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو منجمد ضرور کر دیتے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات، اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں، اگر آپ گھر سے باہر جائیں اور آپ کا موبائل فون گھر رہ گیا ہو تو آپ کو کتنی فکر ہوتی ہے کہ میرے پیچھے میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ تو یہاں بیٹھ کے جو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اپنی غصے میں، اپنی انا میں جب قابو نہیں رہتا اور وہ پھیل جاتا ہے کسی وجہ سے، تو ان کو شاید اپنے بچوں کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور یار چھوڑو جھگڑوں کو، میرے بچے ہو، آپ پہل کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو محفوظ کرو۔ کیسے ممکن ہے کہ بچے جو ہیں اس طرح کی ایپیڈیمک میں آپ سے علیحدہ رہ رہے ہوں، ماں سے علیحدہ رہ رہے ہوں، باپ سے علیحدہ رہ رہے ہوں؟ آپ دونوں کا جسمانی، جذباتی اور روحانی حصار چاہیے بچوں کو۔ اب اپنے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے۔ اس معاشرے میں اگر ایک خاندان محفوظ ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے معاشرہ محفوظ ہو جائے گا۔ معاشرہ محفوظ ہوگا تو ملک محفوظ ہوگا۔ اگر ہم لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے، علیحدہ علیحدہ رہیں گے، سب سے بڑا مسئلہ جس پہ شاہ صاحب اپنے آج کل کے لیکچرز میں بات کر رہے ہیں، اور کئی میرے دوست جو ماہرین نفسیات ہیں ان سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سارے آسمانی آفت نے، اس نے سب لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کر دیا۔ اور شاہ صاحب کل پرسوں بتا رہے تھے ایک لیکچر میں کہ ڈپریشن جو ہے وہ امیونٹی کو متاثر کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ولنریبل لوگ ہیں وہ ڈپریشن کے لوگ ہیں، جن کو ڈپریشن ہے اور ان کا ڈپریشن بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے ڈپریشن کی فکر تو ہے، کبھی دل کی آنکھ سے دیکھنا آپ کے بچے کتنے ڈپریس ہیں، آپ اس آفت کے آنے سے پہلے ہی آپ کے گھروں کے کیا معاملات تھے، آپ میرے پاس بیٹھ کے کس طرح لڑ رہے تھے، کس طرح جھگڑا کر رہے تھے، کس طرح آپ کے بچے ترس رہے تھے کہ آپ لوگ صلح کرو اور اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ کیا بچوں کو آپ لوگوں نے پیدا نہیں کیا؟ کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کی تخلیق نہیں ہیں؟ کیا آپ نے شادیاں اپنی مرضی سے نہیں کی تھی؟ سب نے ہاں کر کے شادی نہیں کی ہوئی تھی۔ آج اگر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تو اس آفت کے حوالے سے سوچو، اس بڑی مصیبت کے حوالے سے سوچو۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی کونسلنگ کے لیے یہاں بیٹھا رہوں گا۔ میں ہفتے میں 1 دن 2 دن بیٹھتا تھا، میں سارا ہفتہ بیٹھا رہوں گا یہاں۔ میں شاہ صاحب سے اجازت لے لوں گا کہ میں یہیں بیٹھا رہوں ہر وقت، آپ لوگ میرے پاس بعد میں بھی آ جانا، لیکن آج خود پہل کرو، ٹیلی فون اٹھاؤ، اپنی میاں کو، بیوی کو فون کرو۔ جو میاں بیوی اپنی اس ہال میں اس حد تک جکڑے ہوئے ہیں، خوفناک حد تک، میں ان کے بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باپ کو فون کریں، ان کو کہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ، ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ گھروں میں جو والدین ہیں ان کا وہ انفلوئنس نہیں رہا اپنے شادی شدہ بچوں پہ۔ جب میرے پاس آتے ہیں، جب میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، وہ صلح کرتے ہیں، تو میں یہ سوال ضرور کرتا ہوں ان سے کہ 5-5 سال سے عدالتوں میں دھکے کھا رہے تھے، کئی سالوں سے عدالتوں میں ہو، لڑے ہوئے ہو، آپس میں علیحدہ رہ رہے ہو، مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہو، تو پہلے کیوں نہیں صلح کی؟ تمہارے اندر تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں ہے، جھگڑا کس بات کا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں جی کسی نے صلح کرائی نہیں۔ آج میں والدین کی توجہ مبذول کراتا ہوں، ہم میں سے سارے لوگ آج حسب استطاعت اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ آپ اور میں سب، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ ہے یا نہیں ہے؟ اب یقیناً آپ کا جواب اس بات میں ہوگا کہ ایسا ہی ہے۔ میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں، آج کے اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت مند آپ کے وہ بچے ہیں شادی شدہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جن کا آپس میں کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا دین اس وقت یہی ہے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ اپنے ان بچوں کو پیار سے، کان سے پکڑ کے، آسانی سے، زبردستی سے ان کو اکٹھا بٹھائیں، ان کے بچے ان کی گود میں ڈالیں، انہیں کہیں سنبھالو اپنے بچوں کو، بچاؤ اس آفت سے، اپنے گھر کو محفوظ کرو۔
اور اپنے گھر کی مسکراہٹیں واپس لے کے آؤ. میں شاہ صاحب کو مشکور ہوں, انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے آپ سے آج اجتماعی بات کر لی ہے. جو ہی حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ سب کو ویلکم کریں گے. آپ میرے پاس ہوں گے بیٹھے ہوئے, آپ جو صلح کر کے اپنے گھروں میں جائیں گے میں ان کو پرائرٹی پہ بلاؤں گا اپنے پاس. جو پہلے صلح کر لیں گے میرے کہے بغیر, ان کو میں بلا کے کہوں گا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میری بات مان لی. تھینک یو, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی, بڑی نوازش ہے. تھینک یو.